بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا تھا کہ وہ شاہ ہے کہ 10 یا 15 دن کا حمل اگر ساقط ہو جائے تو اس کے بعد آنے والے خون کو کیا کہا جائے گا؟ حیض اس کو کہا جائے گا یا نفاس اس کو کہا جائے گا؟ تو دیکھیں کہ اگر حمل ساقط ہو جاتا ہے، حمل اگر گر جاتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے دنوں کے اندر گرا ہے۔ اگر 4 مہینے یا اس کے بعد اگر حمل گر رہا ہے تو اس کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، اور نفاس کا خون کہلائے گا۔ لیکن اگر 4 مہینے سے پہلے 4 مہینے سے پہلے اگر حمل ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے حمل، تو اس کو نفاس کا خون نہیں کہیں گے۔ اب اس کو حیض کہا جائے گا یا نہیں، تو اس سلسلے میں مرض یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے دن خون آ رہا ہے۔ اگر وہ 3 دن سے کم آیا ہے تو پھر حیض اس کو نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ حیض کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے 10 دن ہے۔ تو اگر 3 دن سے کم آیا ہے تو اس کو حیض بھی نہیں کہا جائے گا، اس کو استحاضہ کا خون کہیں گے۔ اور اگر وہ 3 دن یا اس سے زیادہ آیا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ حیض کہلائے گا۔ اس سلسلے میں دارالافتاء بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے جس میں بہت تفصیل سے اس مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے، وہ دیکھ لیں، اور بھی مزید چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر حاملہ عورت کا حمل 4 مہینے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد ضائع ہو جائے تو اس عورت کے نفاس کا کیا حکم ہوگا؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ حاملہ عورت کا حمل ضائع ہونے کی صورت میں نفاس کا حکم یہ ہے کہ اگر بچے کے اعضاء میں سے کسی عضو مثلا ہاتھ، پیر، انگلی یا ناخن وغیرہ کی بناوٹ ظاہر ہو چکی ہو تو یہ عورت نفاس والی ہو جائے گی۔ نفاس والی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ نمازیں نہیں پڑھیں گی، نمازیں اس سے معاف ہو جائے گی، ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ نفاس کے دوران میں جو نمازیں قضا ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی، ان کو بعد میں بھی قضا نہیں کرے گی۔ اور اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں تو روزوں کی قضا ہوگی۔ جیسے حیض کا مسئلہ ہے، حیض کے دوران نمازیں پڑھنا جائز نہیں ہے اور ان نمازوں کی بعد میں قضا بھی نہیں ہے، لیکن اگر رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور حیض یا نفاس کا خون کسی عورت کو آیا ہے تو ایسی صورت میں پھر ان روزوں کی بعد میں قضا کی جائے گی۔ اس حمل کے ساقط ہونے کے بعد نظر آنے والا خون نفاس کا خون کہلائے گا، لیکن اگر بچے کے اعضاء میں سے کسی بھی عضو کی بناوٹ ظاہر نہ ہوئی ہو تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی عورت نفاس والی نہیں بنے گی، اور اس حمل کے ضائع ہونے کے بعد نظر آنے والا خون نفاس بھی نہیں کہلائے گا۔ بچے کے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہونے کی مدت فقہاء نے 4 مہینے لکھی ہے، لہذا جو حمل 4 مہینے پورے ہونے پر یا 4 مہینے کے بعد ضائع ہو جائے تو اس کے بعد نظر آنے والا خون نفاس کا ہوگا۔ لیکن اگر حمل 4 مہینے مکمل ہونے سے پہلے ضائع ہو جائے تو اس حمل کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی اس سے نہ تو عورت کی عدت گزرے گی اور نہ اس کے بعد نظر آنے والا خون نفاس کا ہوگا۔ اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر کم از کم 3 دن تک خون آیا اور اس سے پہلے ایک کامل طہر بھی گزر چکا ہو تو یہ خون ہے شمار ہوگا، لیکن اگر حمل ضائع ہونے کے بعد 3 دن سے کم خون آیا تو یہ خون حیض بھی شمار نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ ہوگا۔ استحاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استحاضہ کا خون جب آتا ہے تو اس میں نمازیں معاف نہیں ہوتی ہیں، نمازیں بھی پڑھی جائیں گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا۔ اور حیض اور نفاس کا حکم یہ ہے کہ اس میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، روزے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ روزے اس وقت نہیں رکھے جائیں گے، بعد میں ان کی قضا کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔